بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، دھوکے سے کوفے بلایا گیا، بیٹھے بٹھائے انہیں ستایا گیا۔ یہ کون تھے جنہوں نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بلایا، خطوط لکھے، پھر دھوکہ کیا، پھر شہید کیا؟ آج ہم آپ کو بتانے والے 15 پوائنٹ ہیں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوفے میں اکثر کون لوگ تھے، پھر کوفے سے خطوط کس نے لکھے، پھر مسلم بن عقیل کی بیعت کس نے کی، پھر بیعت کس نے توڑی، پھر حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے منع کیا کہ یہ دھوکے باز نہ جائیں، پھر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کون سی فوج تھی، کس ملک کی فوج تھی، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو خطاب کیا کہ تم نے مجھے بلایا تو مجھے دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ آج ہم آپ کو کھول کر بتائیں گے۔ اور وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض رکھتے ہیں بلکہ تبلیغ کرتے ہیں اس بات کی، جیسے مرزا جہلمی جیسے لوگ ہیں، واقعہ کربلا کا پس منظر یہ لکھ کے یہ تاثر دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اولادوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ صحابہ کے دشمن ہیں مرزا جہلمی جیسے۔ اور جو مرزا کو ماننے والے ہیں آپ دیکھیں گے اکثر وہ صحابہ کے دشمن بنتے جا رہے ہیں، اولیاء کے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس لسٹ میں چلے جائیں، رافضیوں کی اور شیعوں کی لسٹ میں چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان شریر لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، کوفے میں کون تھے جنہوں نے خطوط لکھے؟ آج ہم بات کریں گے رافضیوں کی کتابوں سے۔ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بلایا گیا، سب کے سب شیعہ تھے، ان میں کوئی سنی نہیں ہوتا تھا۔ مجالس المومنین جلد نمبر اس کی 1 اور صفحہ نمبر 56 میں لکھا ہے کہ کوفے والوں کا شیعہ ہونا دلیل کے محتاج نہیں ہے، اور کوفی اصل کا سنی ہونا خلاف اصل ہے کہ سنی کیسے ہو سکتا ہے کوفے میں، لہذا اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ سنی امام اعظم ابو حنیفہ کیوں نہ ہو۔ کوئی سنی ہے تو دلیل مانگی جائے بھی، تو سنی کیوں یہاں تو سارے کوفی جو شیعہ ہیں۔ یہ اپنی کتابوں میں مجالس المومنین میں، فرات کوفی اور اس طرح نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اس وقت سارے کے سارے کون تھے جی؟ کوفی تھے۔ اگلا پوائنٹ کہ خط کس نے لکھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18,000 خط کس نے لکھے؟ ایک دن میں 600 خط کون لکھتا تھا؟ یہ موجود ہے شیعہ رافضیوں کی کتاب ارشاد۔ شیخ مفید جو ان کا بہت بڑا محقق ہے، وہ خود لکھتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد جب یزید حکمران بنا تو سلیمان بن سرد خزائی کے گھر مجمع ہوا اور آپس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں کہ وہ آئیں، ہم ان کی پیروی کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ 295 نمبر صفحہ ہے اس کا، ارشاد شیخ مفید کی کتاب ہے، اور کتابیں میں نے رکھی ہیں پیچھے۔ کوئی ایک حوالہ غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی ایک حوالہ بھی غلط نکلے تو میں اسے 20,000 روپے دوں گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چھپائی میں فرق ہو سکتا ہے، پبلشرز جو چھاپتے ہیں آگے پیچھے صفحہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کتاب میں وہ حوالہ موجود ہوگا۔ مقتل ابی مخنف اس میں لکھا ہے کہ سلیمان بن سرد کے گھر لوگ جمع ہوئے، صفحہ نمبر اس کا ہے 17، کہ سلیمان بن ابی سرد کے گھر جمع ہوئے لوگ اور یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیں گے، ہر تنگی میں، خوشی میں، غمی میں ان کے ساتھ ہوں گے، جوان بوڑھے ان کا ساتھ دیں گے ہر لحاظ سے۔ یہ ان کی کتابوں میں اور بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تقریباً 18,000 خطوط انہوں نے لکھے۔ پھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ میرے ہیں، لیکن تھے وہ کوفی لایوفی دھوکے باز تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خط لکھے کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں، ہم ان کی بیعت کریں گے۔ یہ موجود ہے ان کی کتاب مقتل ابی مخنف میں، صفحہ نمبر اس کا ہے 18، کہ آپ کوئی بندہ بھیجیں ہم اس کی بیعت کریں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام مسلم کو بھیجا تو امام مسلم کی انہوں نے اتنی بیعت کی، ایک دن میں 18,000 لوگوں نے امام مسلم کی بیعت کی، اور 4 دن گزرنے کے بعد 80,000 لوگوں نے امام مسلم کی بیعت کی۔ 80,000 لوگوں نے، یہ مقتل ابی مخنف میں لکھا ہے،
صفحہ نمبر اس کا ہے 20 اور 22۔ 80,000 لوگوں نے جب بیعت کی، امام مسلم بن عقیل نے پھر خط بھیجا کہ یہ ہمارے ہیں سارے، یہ سارے وفادار ہیں، لیکن کیا ہوا، وفادار تو نہ نکلے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا کہ یہ سارے وفادار ہیں اور آپ ہمارے پاس آئیں، خط بار بار بھیجے گئے، پھر امام مسلم نے بھی خط بھیجا، جب آپ نکلنے لگے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے امام حسین کو روکا، بار بار روکا کہ یہ دھوکے باز ہیں، یہ انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، یہ کبھی آپ کے سگے نہیں ہو سکتے۔ یہ انہی کی کتابوں میں مقتل ابی مخنف میں لکھا ہے کہ محمد بن حنفیہ نے روکا، حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دے جائیں گے، یہ لالچی ہیں، لالچ میں پڑ جائیں گے، آپ کو دھوکہ دے جائیں گے، آپ نہیں جائیں۔ یہ ذبح عظیم، ان کی کتاب ہے ذبح عظیم، صفحہ نمبر 163 164 پہ، جلال عیون جلد اس کی 2 اور صفحہ نمبر 208 ہے۔ ان تمام میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کو ان کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن کیا ہوا، امام حسین چل پڑے۔ ادھر سے جب گورنر نے دھمکی دی اور لالچ دی، ایک ہی دن میں سب کے سب مکر گئے۔ امام مسلم بن عقیل جب مسجد میں آئے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ایک بندہ بھی نہیں تھا، ظہر کی نماز پڑھنے آئے، ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ معلوم کیا کیا ہوا، ایک غلام ملا، کہتا جی سارے ڈر گئے، بھاگ گئے۔ یہ دھوکے سے ان کو بلایا گیا۔ کس نے بلایا؟ شیعوں نے بلایا۔ خط کس نے لکھے؟ ان رافضیوں نے لکھے۔ یہ مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر 25 پہ لکھا ہوا ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھنے آئے، امام مسلم بن عقیل کوئی بندہ نہیں تھا، اور جب ظہر میں آئے غلام ملا، ان سے پوچھے کدھر گئے، کہتے سارے بھاگ گئے ہیں، بیعت انہوں نے توڑ دی، جو 18,000 تھے پھر 80,000 ہو گئے۔ یہ دھوکہ دینے والے کون تھے؟ خط لکھنے والے کون تھے؟ یہ کوفے میں رہنے والے کون تھے؟ تمام دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سارے کے سارے یہ شیعہ تھے، رافضی تھے، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، پھر امام مسلم کی بیعت کی، اس کے بعد پھر امام مسلم کی بیعت بھی توڑ دی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ انہی کی کتاب میں موجود ہے۔ امام حسین فرمایا انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مقتل ابی مخنف ان کی مشہور کتاب صفحہ نمبر 43 پہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کو بڑا افسوس ہوا کہ کوفیوں نے، شیعوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہنچے تو ان کے سامنے کون تھے؟ یہی خط لکھنے والے۔ خط 18,000 خط کنہوں نے لکھے؟ میں نے آپ کو بتایا، ان کی کتابوں سے، الارشاد، مقتل ابی مخنف، جلال عیون، سب میں لکھا ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے ان شیعوں نے۔ اور لڑنے والوں میں سے کون تھے؟ سامنے کون تھے؟ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے لوگو، تم وہ ہو جو مجھے خط لکھ کے تم نے مجھے بلایا ہے، اور تم دغا کر رہے ہو، تم دھوکہ کر رہے ہو، تم میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہو، یہ تمہیں لالچ کس نے دی ہے؟ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا جو سامنے تھے، جو خط لکھنے والے تھے۔ یہ صفحہ مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر 44 نمبر صفحہ ہے کہ پھر امام حسین چادر اور نالین پہنے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود و سلام پڑھا، پھر کہا لوگو میں اللہ اور تم سے معذرت خواہ ہوں، حتیٰ کہ میرے پاس تمہارے رکا جات آئے، تم نے خط لکھے اور جن میں مجھے یہاں آنے کو کہا گیا، اور تمہارا وعدہ کیا ہوا، تم نے یہ کہا تھا کہ خوشی غمی میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے دھوکہ کیا۔ یہ کس کو آپ نے خطاب فرمایا؟ ان لوگوں کو خطاب فرمایا جنہوں نے خط لکھے تھے، دھوکہ کیا، دھوکے سے کوفے بلایا گیا۔ اگر کوئی بلا کے پھر وہ ساتھ چھوڑ دے، وہ دھوکے باز ہوتا ہے، اصل میں قاتل وہی ہوتا ہے۔ اور آگے میں آپ کو انہی کی کتابوں سے بتاتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے، اور آپ سے لڑنے والے سارے کے سارے شیعہ تھے۔ یہ ان کی کتاب ہے جلال عیون، اس میں لکھا ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 546 اور جلد نمبر اس کی 2، تہران سے چھپی زندگانی سید الشہداء، یہ ان کا مکتبہ ہے۔ کہتے ہیں اکثر وہ لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے، امام حسین کو بلایا تھا، جلال عیون جلد 2 صفحہ نمبر 546، کہ اکثر وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ آپ کے سامنے تھے۔ اور مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر 52 پہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے والے آپ کے سامنے کون تھے؟
کہتے ہیں سارے کے سارے کوفی تھے، ان میں سے کوئی شامی نہیں تھا، اس میں کوئی حجازی نہیں تھا، سارے کے سارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے والے، آپ کو شہید کرنے والے، یہ سارے کوفی تھے۔ انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہے جی، فلاں نے کر دیا، فلاں نے، یہ بک گئے تھے، انہوں نے دھوکہ کیا، جنہوں نے بلایا انہوں نے دھوکہ کیا۔ بلانے والے کون ہیں؟ کوفی ہیں، شیعہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے دھوکہ کیا، امام مسلم کے ساتھ دھوکہ کیا، ایک دن میں 80,000 اور دوسرے دن 0، کوئی بندہ نہیں پیچھے رہا، یہ دھوکے بعد نکلے۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اس کے بعد مال کو لوٹا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، انہی کی کتاب سے، نور العین ان کی کتاب صفحہ نمبر 138 میں، اور مکتب مخنف میں، ذب عظیم میں، انوار نعمانیہ میں یہ لکھا ہے کہ بعد میں انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رہائش تھی، جہاں آپ کے گھر والے تھے، جہاں آپ کے رفقا تھے، ان کو لوٹا، یہاں تک ایک نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا دوپٹہ بھی چھینا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی چادر نکال لی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی، ان کے بچوں سے بدتمیزی کی، اور رو بھی رہے تھے، یہ لکھا ہوا ہے انوار نعمانیہ میں۔ حضرت زینب نے کہا بھی تم رو بھی رہے ہو اور مال لوٹ بھی رہے ہو، ہمیں تنگ بھی کر رہے ہو، ہمارے کانوں سے خون بھی بہ رہا ہے۔ تو روتے ہوئے کہتا اگر میں نہیں لوٹوں گا تو اور لوٹ جائیں گے اور لوٹ لیں گے۔ یہ سارے کون تھے؟ وہی لوگ تھے جو ارد گرد رہنے والے، دور سے آنے والوں کو کیا ضرورت ان چیزوں لوٹنے کی۔ اور مقتل ابی مخنم میں نے آپ کو بتایا، صفحہ نمبر 52 پہ لکھا ہے کہ سارے کے سارے کوفی تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے تھے، انہی کی کتابوں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا، حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا، وہ بھی کہتے ہیں، یہ ان کی کتاب جلال عیون جلد 2 صفحہ نمبر 593 پہ لکھا ہے، اہل بیت رسول جب کوفہ داخل ہوئے، اہل کوفہ نے دیکھا کہ امام زین العابدین بہت کمزور، انتہائی تکلیف میں ہیں، ان کے ہاتھ مبارک گردن کے پیچھے باندھ دیے گئے ہیں، اور اہل بیت کے مستورات ننگے اونٹوں پر سوار کی گئی۔ کوفیوں نے یہ دیکھ کر آواز گریا و نوحہ بلند کیا، دیکھ کر رونے لگے کوفی۔ اب بتایا پہلے آپ کو کہ یہ کہتے ہیں کہ سارے اس وقت کوفی تھے، شیعہ تھے۔ امام زین العابدین نے کمزور آواز سے خطاب کرتے فرمایا، ہم پر نوحہ اور گریا کرتے ہو، بتاؤ ہمیں مارنے والے کون ہیں؟ امام زین العابدین فرماتے بتاؤ ہمیں مارنے والے کون ہیں؟ جلال عیون جلد 2 صفحہ نمبر 593۔ بلانے والے کون ہیں، مارنے والے کون ہیں، دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ آگے دیکھیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا، انہی کی کتاب جلال عیون جلد 2 صفحہ نمبر 593 پہ، اما بعد، حضرت زینب رضی اللہ تعالی فرماتی اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و غدر، اے دھوکے والے، تم نے ہمیں قتل کیا، ابھی تمہارے ظلم سے ہمارا رونا موقوف نہیں ہوا، اور تمہارے ستم سے ہمارا فریاد و نالہ ساکت نہیں ہوا۔ تم دھوکے باز و کوفے والو، تم نے ہمیں بلایا اور ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہمارے بھائی کو شہید کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اب روتے ہو؟ یہ جلال عیون لکھا ہے۔ اور ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خطبہ دیکھیے، وہ کیا فرماتی ہیں، جلال عیون جلد 2 صفحہ نمبر 595 میں، بعد اس کے ام کلثوم دوسری دختر جناب فاطمہ نے صدائے گریہ و زاری بلند کی اور رو رو کر آواز دی۔ اب یہ بھی روتے ہیں، دھوکہ تم نے دیا، اور زینب کا جو ہے وہ دوپٹہ چھینا گیا، اور ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ کس نے ظلم کیا؟ یہ کس نے بلایا؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں جی، فلاں سنی تھے تو فلاں حافظ قرآن تھے، 18,000 خط آپ لوگوں نے لکھے، صحابہ کرام علیہ رضوان پر جھوٹ باندھتے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کرنے والے کون ہیں؟ کوفے بلانے والے کون ہیں؟ دعوت دینے والے کون ہیں؟ امام مسلم کی بیعت کرنے والے کون ہیں؟ اور یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتی ہیں، اور رو رو کر آواز دی کہ اے کوفے والو، تمہارا مال و مال برا ہو اور تمہارے منہ سیاہ ہوں، تم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا اور ان کی مدد نہ کی اور انہیں قتل کر کے مال و اسباب ان کا لوٹ لیا؟ تم پر لعنت ہو اے کوفے والو۔ یہ ام کلثوم بنت فاطمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے، وہ کہتی ہیں لعنت تم پر کہ تم نے ہمیں بلایا اور ہمارے بھائی کو شہید کرایا، تم نے دھوکہ دیا، لعنت ہو تم پر، تم نے یہ کیا کیا؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بلانے والے کون ہیں۔ تو دوستو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور ان کے اولاد پر جھوٹ باندھتے ہیں، اصل بلانے والے کون ہیں، اصل دھوکہ دینے والے کون ہیں، انہی کی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا ہے۔
اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سارا فراڈ کرتے ہیں، یہ آپ کی دلوں میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بری باتیں ڈالتے ہیں، مرزا جہلمی جیسے لوگ اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ. آپ ہوشیار رہیں ان سے، یہ دھوکے باز ہیں. جس طرح کے بڑے دھوکے باز تھے، دھوکے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، خطوط لکھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر خوشی غمی میں ہمیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم جہاد میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. لیکن کیا ہوا؟ ایک ہی تڑی دی گورنر نے، لالچ میں آ کے بھاگ گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اکیلا چھوڑا اور سامنے بھی آ گئے. سارے انہی کی کتابوں میں تھا کہ اب مقتل ابی مخنم میں صفحہ نمبر 52 پہ کہ سامنے والے کون تھے؟ سارے کوفی تھے. اور اکثر کون تھے؟ بلکہ اگلی جلال میں کا اکثر کوفی تھے جنہوں نے خطوط لکھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے بلایا انہیں نے شہید کیا. بلانے والے کون تھے؟ شیعہ. شہید کرنے والے بھی وہی تھے. راج عوام کو دھوکہ دیتے ہیں رو رو کے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے. یہ سارا ڈرامہ ہے. اہل بیت سے محبت ایسے نہیں ہوتی. اہل بیت سے محبت ہو تو بندہ جہاں بیعت کرے تو پھر کٹ جائے مر جائے لیکن بیعت نہ توڑے، ان کا ساتھ نہ چھوڑے. بلا کے دھوکہ دینا یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. بلایا اور دھوکہ دیا، ساتھ چھوڑ دیا، یہ محبت نہیں، یہ ڈرامے بازی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.